السلام علیکم۔ کہانی ولا میں خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سائمن خزانے کی تلاش میں آج صبح ہی ارجنٹائن سے افریقہ کے ملک کینیا پہنچا تھا، جس کی وجہ وہ نقشہ تھا جو اس کے دوست رافل نے اسے بذریعہ پوسٹ ارسال کیا تھا۔ جیسے ہی سائمن نے وہ لفافہ کھولا، اس سے ایک خط اور ایک نقشہ دکھائی دیا۔ پہلے اس نے نقشے پر نظر ڈالی جس میں کچھ آڑی ترچھی لکیریں تھیں۔ ایک طرف درخت قطار در قطار، دوسری طرف دریا کے خدوخال بنائے گئے تھے۔ اسے اپنا دوست رافل یاد تھا، جو 1 سال قبل ارجنٹائن سے ہی خزانے کی تلاش میں افریقہ آیا تھا، مگر بعد میں اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ سائمن نے جو ہی رافل کا خط کھولا، اسے ایک تحریر دکھائی دی جس میں لکھا تھا کہ سائمن، تم کو یاد ہوگا میں گزشتہ سال افریقہ آیا تھا اور میں نے تم کو بھی اس خزانے کی تلاش میں ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر تم اتنے بزنس میں مصروف تھے کہ میں تنہا ہی افریقہ چلا آیا۔ کیا تم یہاں آ سکتے ہو؟ اور ہاں، میں تمہیں اس جگہ کا نقشہ ارسال کر رہا ہوں۔ مجھے اس جگہ تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ یہاں کاشائی کا خزانہ دفن ہے۔ ساتھ ساتھ تمہیں بتاتا چلوں کہ کاشائی افریقہ کا ایک روپوش قبیلہ ہے۔ میں یہاں کس طرح کس روپ میں موجود ہوں، تم کو یہاں آ کر پتہ چل جائے گا۔ بہرحال تم آ جاؤ۔ افریقہ کے ملک کینیا آ کر تم نے ایک گاڑی ہائر کرنی ہے، پھر ہوٹل لارڈ ون کا رخ کرنا ہے، جس سے مینیجر کو تم نے صرف ایک لفظ کاشائی کہنا ہے۔ وہ فوراً ہی ایک مقامی گائیڈ تمہارے ساتھ کر دے گا جو تم کو اس مقام تک پہنچا دے گا جہاں میں موجود ہوں۔ بس تم نے اس سے کاشائی کا کالا ستارہ کہنا ہے، وہ تم کو یہاں تک پہنچا دے گا۔ جب کہ دوست، کاشائی کا خزانہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جلدی آؤ دوست، میں اتنا خزانہ اکیلا ارجنٹائن منتقل نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی کاشائی قبیلے کے لیے اس خزانے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہاں جگہ جگہ ہیرے جواہرات بکھرے پڑے ہیں۔ تمہارا دوست رافل۔ یہ خط پڑھ کر سائمن کو اپنا مستقبل روشن سہانا نظر آنے لگا۔ اس نے فوراً ہی اپنے مینیجر کو بزنس سنبھالنے کی ہدایت کی اور فوراً دستیاب فلائٹ پکڑ کر کینیا پہنچ گیا۔ پہلے اس نے گاڑی ہائر کی، پھر ہوٹل لارڈ ون میں پہنچ کر ہوٹل کے مینیجر سے ملا اور ایک گائیڈ لے کر کاشائی قبیلے کی سمت چل پڑا۔ پورا دن چلنے کے بعد شام ڈلنے کے بعد وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں گائیڈ کے مطابق کاشائی کا کالا ستارہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی ایک لمبی قطار تھی جو جنگل کے سامنے سے نہ جانے کتنے دور تک چلی گئی تھی۔ اسی وقت گائیڈ نے سائمن سے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا کہ ہم کالا ستارہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ دیکھو کاشائی کا نشان۔ جیسے ہی سائمن نے گردن گھما کر دیکھا، اسے درختوں پر انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی نظر آئی جن پر کالے ستارے بنے دکھائی دیے۔ اس نے گائیڈ سے کچھ معلوم کرنا چاہا، مگر ایک دم سے گائیڈ غائب تھا۔ سائمن کی اب عقل جواب دینے لگی، کیونکہ اس اکیلے جنگل میں جہاں رات ہونے کو تھی، دور کہیں شیروں کے دہاڑنے، ہاتھیوں کے چنگاڑنے کی آوازیں اب جنگل میں گونجنے لگی تھیں۔ درختوں پر رسیاں لٹکی نظر آئیں، مگر غور سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ سانپ تھے جو درختوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ سائمن نے پہلے رافل کو بار بار آوازیں لگائیں، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر اسے آس پاس کچھ دکھائی نہ دیا اور کمر پر لٹکے بیگ سے ٹارچ نکال کر اس نے نقشے کا جائزہ لینے لگا جو رافل نے اسے ارسال کیا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں جنگل میں اندھیرے کی طرف ماری تو دور کہیں سے پانی کی چمک دکھائی دی۔ اس نے اسی سمت چلنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے لگا، جہاں دریا کے پاس پہنچ کر وہ پرجوش سا ہو گیا، کیونکہ نقشہ کے مطابق وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں رافل موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر رافل کو آواز لگائی، کہاں ہو رافل؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مگر اس کی آواز جنگل میں گونج کر رہ گئی۔ اسی وقت اس نے دریا میں سے کسی سائے کو باہر نکلتے دیکھا، ساتھ ساتھ آس پاس کے درختوں سے بھی بہت سے سائے نکلنے لگے۔ جو ہی سایہ قریب آیا، سائمن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ رافل تھا، مگر اس حالت میں کہ ایک سائے نے رافل کی کٹی ہوئی گردن ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جس میں سے سخت بدبو نکل رہی تھی۔ اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ اسے مرے ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ سائمن ساکت کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ اب درختوں کی شاخوں پر بہت سی کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی تھیں۔ شاید یہ لوگ تھے جو خزانے کی تلاش میں رافل سے پہلے کاشائی پہنچے تھے۔ سائمن جنگل کی اس رات میں یہ مناظر دیکھ کر خزانے کی تلاش میں آنے کے لیے خود کو کوس رہا تھا، کیونکہ خزانہ تو موجود تھا، مگر وہ دریا بھی تھا، درختوں کی قطاریں بھی تھیں، مگر اب سائمن کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے، کیونکہ درختوں کے تنوں میں سے اب بہت سے کاشائی نکل رہے تھے، ہاتھوں میں نیزے، سروں پر پرندوں کی رنگ کی لال ٹوپیاں، اور وہ سب سائمن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار تھے۔
काशाई राफेल के जिस्म को पहले ही खा चुके थे। अब साइमन की बारी थी। फिर जैसे साइमन पर तीरों की बारिश सी होने लगी और उसके जिस्म में जगह जगह सुराख होने लगे और इनसे खून निकलने लगा। फिर सब के सब काशाई साइमन पर टूट गए और उससे लिपट कर इसका गोश्त खाने लगे। अब इसके गोश्त खाकर सिर्फ ढांचा ही बाकी बचा था और इस तरह से साइमन की ज़िंदगी का भी इख्तिताम हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।